الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اور اس کا تیسرا عمل وہ ہے اذکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم رمضان میں 4 کام زیادہ کرو۔ 2 کاموں سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو اور 2 کام ایسے کرو جن سے تمہیں چھٹکارا نہیں، یعنی ان کاموں کی تمہیں ضرورت ہے۔ اب پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے پروردگار کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ تو رمضان کے پہلے عشرے کے اعمال میں سے ہم تیسرا عمل جو ہے ذکر، جس میں کلمہ طیبہ اور استغفار ہے، اس کو ذکر کریں گے۔ کلمہ طیبہ کی بہت فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ایسا روشن چہرے والا اٹھائے گا جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، اور جس دن یہ تسبیح پڑھے اس دن اس سے افضل عمل والا وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ پڑھے۔ اور استغفار کی بھی فضائل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص استغفار میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام ذکروں میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل استغفار ہے۔ پھر اس کی تائید میں سورہ محمد کی آیت تلاوت فرمائی فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار یہ بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا تو میں نے ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات سے ہلاک کیا، اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ دیکھو اب استغفار کے الفاظ کون کون سے ہیں جس کو پڑھا جائے۔ لا الہ الا اللہ کی تو معلوم ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، تو استغفار کے کون کون سے کلمات ہیں؟ تو یہ دیکھو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار یوں ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد پر اور تیرے وعدہ پر قائم ہوں۔ جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے جو گناہ کیے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور شام سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا، اور جو شخص رات کو یقین کے ساتھ سید الاستغفار پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو جنتی ہوگا۔ اب یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ گوگل میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، آپ صرف لکھو سید الاستغفار، آپ کو وہاں مل جائے گا۔ نہیں تو جو مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں، خاص کر مومن کا ہتھیار، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور توبہ کا طریقہ بھی بتاتا ہوں۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اور سچ بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھے پھر اس کے بعد وضو کرے، نماز پڑھے،
پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس کی اپنی بات کی تائید میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بھی بیٹھتے ہیں یا کسی اور طرح اپنی جان پر ظلم کر گزرتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا ہے بھی کون جو گناہوں کی معافی دے، اور یہ اپنی کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے۔ اب توبہ کے اصلی اجزاء تو 3 ہی ہے۔ مثلا نمبر 1 کیا ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان پر شرمندگی اور ندامت ہو۔ نمبر 2 آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور عہد ہو۔ اور نمبر 3 جو حقوق اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور حقوق العباد، مالی حقوق، آبرو کے حقوق، الغرض مالی، جسمانی، روحانی، قلبی، کسی بھی طرح کوئی تکلیف پہنچائی ہو کسی کو تو تلف کی ہیں ان کی تلافی کرنا۔ اللہ کے حقوق کو تلف کیا ہے اور حقوق العباد کو تلف کیا ہے۔ حقوق اللہ میں میں نے کیا کیا چیزیں گن لی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور حقوق العباد میں مالی حقوق، آبرو کی حقوق، الغرض جسمانی وغیرہ۔ تو یہ اگر تلف کی ہو تو ان کی تلافی کرنا، یہ 3 شرائط ہیں توبے کی۔ اسی طرح توبہ کر لی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن اگر ان امور کے ساتھ بعض اور چیزیں ہیں، یعنی وہ نیکیوں کی کثرت، کسی بڑی نیکی کا اہتمام وغیرہ بھی ملا لی جائے تو توبہ اور زیادہ اقرب الی القبول ہو جاتی ہے، قبولیت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعمال تو ہماری پوری رمضان میں جاری رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف جو ہے اس کو پہلے عشرے میں کریں، تو پہلے عشرے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی سے جو ہے اس کا اہتمام ہم شروع کر لیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی جو لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ اور توبے کا طریقہ ذکر ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ درود شریف، استغفار، اس کی بھی ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو ضرور پڑھے، تاکہ ہمارا جو یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ اعمال کے اندر گزرے، تاکہ پہلے عشرے سے ہم اعمال کی جو کیا ہو جائے، عادی ہو جائے۔ تو تیسرا عمل وہ ذکر کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔